تھی اپنے خطوط نامہ مبارک میں، باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا، لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس بصرہ تھا، شرحبیل بن عامر غسان کا، اور یہ تھا رومن امپائر کے تابع، ان کا باج گزار تھا، اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارث بن عمیر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جنگ ہے، لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا، 3000 مسلمانوں کو جمع کیا، حضرت زید بن حارثہ کو ان کے اوپر امیر بنایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرف۔ یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن جمادی الاولیٰ سن 8 میں جنگ موتا۔ اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا لشکر آ گیا 1 لاکھ کا، اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو جنگ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ میں شہید ہوئے۔ پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا دار بھائی تھے حضرت جعفر طیار، پھر وہ ہوں گے کمانڈر، انہوں نے چارج لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انصاری ہوں گے، انہوں نے چارج سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر آخر کار حضرت خالد بن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے۔ تو یہ صورتحال ہوئی جنگ میں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا، اور اب وہ جنگ تبوک کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحب ایمان کے لیے میرے ساتھ نکل، ہم تبوک تک جائیں گے۔ تبوک آخری شرط تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی، یہ حجاز کا آخری شہر ہے، مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ 300 ساڑھے 300 میل شمال میں ہے، اور بڑا سخت جو ہے صحرا درمیان میں آتا ہے، شدید گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی، تب طویل سفر، ادھر فصل تیار تھی کہ کھجوریں پکی ہوئی تھی، اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے، اور اگر سب مرد چلے جاتے تو عورتیں تو کھجوریں نہیں اتار سکتی، کھجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے کہ اس کے لیے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تشت ازبام ہو گیا، ان کا معاملہ، ان کی کمزوریاں، ان کی خباثتیں کھل گئی۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ضربہ سلام ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے، تقریباً نصف سورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے، یہاں پر بھی یوں سمجھیے کہ یہ 11 رکوع جو ہے وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے، لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھیے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں، ان میں وہی منافقین ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے، اور اس میں وہاں جا کر ہرقل اگرچہ موجود تھا، ہرقلیس، لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں کی، وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول، اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آؤں گا تو مار کھا جائے۔ حضور وہاں مقیم رہے، وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے، انہوں نے معاہدے کیے، اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا، اور پھر آپ واپس آ گئے۔ گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت روما نے پسپائی اختیار کی، رومن امپائر مقابلے میں آنے نہیں سکی۔ تو وہ جو بھی جنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اٹھنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو دوبارہ جو ہے قائم کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی، تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، لیکن وہ بات ذہن میں رکھ لیجیے جو میں نے سورہ نساء میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کے سیدھے سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے ایمان کے دعوے دارو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو، دھنسے جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی کہ پاؤں من من کے بھر کے ہو گئے اور اٹھا نہیں جا رہا، حوصلہ جو ہے جواب دے گیا، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ۔ اب یہ وہی سرچنگ کوسچن ہے، ذرا سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے؟ دعوے دار تو ہو ایمان بالآخرت کے، لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم ہے۔ الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں، يعذبكم عذابا اليما، تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب، ويستبدل قوما غيركم، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اس نے اپنے دین کا جھنڈا اٹھوانا ہے، تم نہیں اٹھاتے، تمہیں دفع کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، مردود کر دے گا، اور کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ولا تضروه شيئا، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروه، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکے سے نکلنے پر کر دیا گیا، جبکہ دو میں کے دوسرے تھے، دو ہی تھے، حضور سے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے،
اذ یقول، یہ غار ثور کا واقعہ ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے، پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ زبردست ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل، یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو داخلی طور پر بوجھل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو، نکلنا پڑا۔ اب یہ نکلنا فرض عین ہے، یہ نفیر عام ہے، وہ بات گئی جب کہ صرف تحریض تھی، تحریض تھی، ترغیب تھی، وہ دور ختم ہوا، اب نکلنا پڑے گا اس جنگ میں نفیر عام ہے، چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو، کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو، تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجھل اور ہلکا، اور داخلی طور پر وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے۔ لو کان عرضا قریبا، اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریب ہی ہے، قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا، غنیمت مل جائے گی، وسفرا قاصدا، اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، لاتبعوک کا، تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے، بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے، اتنا دور، اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور، حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری اسکیم، اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے، اپنی پوری اسکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، تبوک تک ہمیں جانا، کوئی چیز آپ نے راز نہیں، تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے، اس کے لیے پوری تیاری کرے، داخلی بھی خارجی بھی، ساز و سامان کی بھی، اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے، لیکن یہ کہ